کیا ہوا ترہان، تم لوگ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ سبین نے ترہان کو گم سا بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ جی بس وہ واپس آ گئے، ترہان نے سر جھکا کر جواب دیا۔ یہی پوچھ رہی ہوں کہ واپس کیوں آ گئے؟ سبین نے ترہان کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ترہان سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ ترہان بیٹا کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ تم تو سرپرائز دینے والے تھے وفا کو، کوئی غلطی کر دی اسٹاف نے؟ سبین نے فکر مندی سے پوچھا۔ ترہان کچھ تو بولو، کیا ہوا؟ سبین نے ترہان کے جھکے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ ماما، ترہان نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ میں ہار گیا ہوں، وہ میری کبھی نہیں ہو سکتی، مجھے لگتا ہے میں بہت تھک گیا ہوں۔ ترہان نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ سبین نے ترہان کی آنکھوں میں چمکتا پانی دیکھا جو بہنے کے لیے بے تاب تھا۔ سبین نے تڑپ کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ کیا ہو گیا میرے بچے، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ سبین نے اسے پیار سے بلایا۔ اپنی ماں کے گلے لگنے کی دیر تھی کہ ترہان کے رکے ہوئے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ ترہان تم رو رہے ہو، پاگل ہو کیا بیٹا؟ مرد بھی بلا روتے ہیں۔ سبین کو ترہان کی سسکیاں محسوس ہوئیں تو انہوں نے فوراً اسے ہوش سے الگ کیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگیں۔ کیوں ماما، مرد کیوں نہیں رو سکتے؟ جب مرد تڑپ سکتے ہیں، سسک سکتے ہیں، عشق کر سکتے ہیں تو رو کیوں نہیں سکتے؟ یہاں ہمارے بھی دل ہیں، پتھر نہیں۔ جیسے آپ ٹھوکر مارتی رہیں اور اسے تکلیف بھی نہ ہو۔ ترہان نے اپنے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا۔ کیونکہ روتے ہوئے مرد کو دنیا کمزور سمجھتی ہے میری جان۔ سبین نے محبت سے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو ہوں نہ میں کمزور، دیکھیں کتنا کمزور ہوں میں۔ انہیں پانا چاہتا ہوں، وہ ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوتی ہیں، مگر میں اتنا کمزور ہوں کہ انہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ ماما کیا کروں میں، ان کا دل جتنا چاہتا ہوں مگر سب الٹا ہو جاتا ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمت ختم ہو گئی ہو۔ ترہان نے تھک کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ ترہان کیا ہوا ہے بیٹا، اتنے مایوس ہو رہے ہو؟ وقت دو اسے۔ لڑکی اپنی محبت کو بھول جاتی ہے، لیکن اگر اس کی پہلی محبت شوہر سے ہو تو وہ اتنی آسانی سے نہیں بھول پاتی۔ وفا کو سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا اور وقت دو اسے۔ سبین نے نرمی سے سمجھایا۔ وقت ماما 2 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور میں وہیں کا وہیں ہوں۔ میں انہیں خوشیاں دینا چاہتا تھا مگر وہ مجھے ہمیشہ غلط سمجھتی ہیں، میرے بولنے سے، میرے محبت کے اظہار سے، بلکہ شاید میرے پورے وجود سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ کاش بھیا کی جگہ میں چلا جاتا، کم از کم وہ تو آج خوش ہوتی۔ ترہان نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ ترہان، جہاں تک میں وفا کو جانتی ہوں وہ ایسی بچی نہیں ہے کہ جان بوجھ کر تمہارا دل دکھائے۔ یقیناً وہ خود اپسیٹ ہوگی جب ہی اس نے آج کچھ ایسا کہہ دیا ہوگا۔ تم دل پر مت لو شاباش، سبین نے محبت سے کہا۔ چاچو آپ رو رہے ہیں نا، آپ نے جھوٹ کہا تھا اس وقت بھی۔ حامد پھول کا ہاتھ تھامے ترہان کے پاس آیا اور پریشانی سے کہا۔ نہیں میری جان، بس ویسے ہی۔ ترہان نے ہوش پر قابو کیا۔ چاچو ڈونٹ کرائی، آئی فیل سیڈ۔ حامد بھی رونے والا ہو گیا۔ اس نے ترہان کے آنسو اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کیے۔ چاچو کی جان، ترہان نے اسے زور سے اپنے گلے لگایا اور پیار کیا۔ آپ بھی سیڈ ہیں، ماما بھی سیڈ ہیں، میں بھی سیڈ ہو گیا ہوں، حامد نے اداسی سے کہا۔ کاش ہم بھی ان معصوم بچوں کی طرح ہوتے جو سب بھول کر ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کے سامنے ہوتے ہیں مگر معصوم ہوتے ہیں۔ یہ بچے اپنے پرانے کھلونے بھول کر نئے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں۔ ہم ایسے کیوں نہیں ہوتے ماما؟ ترہان نے حامد کو سینے سے لگا کر کہا، کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہر عمر میں انسان کا رویہ الگ ہوتا ہے ترہان، انسانوں کو سمجھنا آسان نہیں، بس مایوس مت ہو۔ سبین نے ترہان کو دیکھ کر کہا۔ چاچو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یو وانٹ وائس؟ حامد کو جو بات سمجھ آئی اس لحاظ سے اس نے ترہان سے سوال کیا۔ نہیں چاچو کی جان، آئی وانٹ نتھنگ۔ خیر بتاؤ کیا کھاؤ گے، کیا منگواؤں آپ کے لیے؟ ترہان نے حامد کی خاطر خود کو سنبھالا۔ یس بھوک لگ رہی ہے، ماما نے ہم دونوں روم سے باہر بھیج دیا اور کہہ رہی تھی کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گی، حامد نے بتایا۔ ماما بھی کھا لیں گی، آپ بتاؤ آپ دونوں کیا کھاؤ گے؟ ترہان کے مسکرا کر پوچھا۔ چکن سینڈوچ، حامد نے گال پر ہاتھ رکھ کر سوچتے ہوئے کہا۔ اوکے ماما آپ کھائیں گی؟ میں کھا چکی ہوں بیٹا، تم لوگ منگوا لو، سبین نے جواب دیا۔ اوکے میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ ترہان نے گہرا سانس لے کر فون نکالا اور مطلوبہ نمبر ڈائل کر کے سب کے لیے کھانا آرڈر کر دیا۔
ماما میں آج اسٹڈی میں جا رہا ہوں، آپ پلیز ان دونوں کو کھانا کھلا دیجیے گا۔ ترحان نے فون بند کر کے سبین سے کہا، وہ تو میں کھلا دوں گی مگر تم بھی کھا لیتے ساتھ ہی۔ سبین نے کہا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے ابھی، حامد اب بہنا کے ساتھ کھیلو اور جب کھانا آئے تو پیٹ بھر کر کھا لینا، اوکے؟ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ ترحان نے پیار سے حامد کو سمجھایا، اوکے چاچو، میں پھول کو بھی کھلا دوں گا، حامد نے جواب دیا۔ گڈ بائے۔ ترحان دونوں کے منہ چومتا اسٹڈی میں چلا گیا۔ سبین نے بھی اسے جانے دیا تاکہ وہ اکیلا کچھ وقت گزارے لے۔ ترحان نے ڈائری بند کر کے اپنی گھڑی دیکھی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ ڈائری کو اپنی جگہ پر رکھ کر وہ اسٹڈی سے باہر آ گیا۔ اسے بھوک کا بھی احساس ہونے لگا۔ وفا کا گفٹ لینے کے چکر میں اس نے لنچ بھی نہیں کیا تھا۔ کچن میں آ کر دیکھا تو اس کے اور وفا کے حصے کا سینڈوچ پڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وفا نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ ترحان نے خاموشی سے سینڈوچ ٹرے میں رکھے اور روم میں چلا گیا۔ وفا آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی جبکہ پھول اپنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ ترحان نے ٹرے وفا کے سائڈ ٹیبل پر رکھی، آہستہ سے وفا کو آواز دی۔ وفا نے اپنا بازو آنکھوں سے ہٹا کر اپنے پاس کھڑے ترحان کو دیکھا۔ کھانا کھا لیں پلیز، ترحان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں، وفا نے سنجیدگی سے جواب دیا، تھوڑا سا ہی کھا لیں۔ ترحان نے منت کی، تم کھا لو ترحان۔ وفا اٹھ کر بیٹھی اور بال سمیٹنے میں ہوں، کیسے کھا لو؟ ترحان نے آہستہ آواز میں کہا، میری وجہ سے پریشان مت ہوا کرو تم، میرے بس میں نہیں ہے یہ۔ ترحان نے گہرا سانس لے کر کہا، ترحان یہاں بیٹھو۔ وفا نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ترحان، وہ آج میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی مگر آپ نے کیا بہت ہرٹ کیا مجھے۔ ترحان نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ترحان پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں جانتی ہوں بہت غلط باتیں کر دی میں نے، مجھے احساس ہے مگر پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ تم جانتے تو ہو نا میں خود کو سنبھال کر رکھتی ہوں، کیا ہان کی یاد نہ آئے اور میں بکھر نہ جاؤں، مگر بے بس سی ہو جاتی ہوں، اس کی یاد مجھے سب چیزوں سے غافل کر دیتی ہے اور میں یہ بھی نہیں سوچ پاتی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وفا نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، نہیں پلیز ایسے ہاتھ مت جوڑیں۔ ترحان نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامے، وفا آپ مجھے سمجھیں، میں تو بس آپ کو خوش رکھنا چاہتا ہوں، مگر پتہ نہیں کیسے آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کو تکلیف دے کر مجھے مزہ آتا ہوگا، میں نے اپنے تصور میں بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ترحان نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا، مجھے اندازہ ہے، مجھے تمہاری نیت پر کوئی شک نہیں، مگر تم بھی تو میری بات سمجھو، مجھے اب کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، چھوڑ دو مجھے خوش کرنے کی کوششیں، جینے دو مجھے اسی طرح، تم انجانے میں مجھے تکلیفیں دیتے ہو۔ وفا نے نرمی سے کہا، میں کیسے آپ کو حال پر چھوڑ دوں، یقین کریں میرا بس چلے تو ہان بھیا کی جگہ میں چلا جاؤں اور انہیں آپ کے پاس لے آؤں، مگر خیر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ ترحان نے اداسی سے کہا اور وفا کے ہاتھ کو دیکھا، پھر چھوڑ دیے۔ آئی ایم سوری، وفا نے شرمندگی سے کہا، مت کریں سوری پلیز، آپ تو بس مجھے آرڈر کرتے ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہیں۔ ترحان نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا، تم بہت اچھے ہو، کاش تمہارے جیسی کوئی اچھی لڑکی ملتی۔ وفا نے افسردگی سے کہا، اچھی تو آپ بھی ہیں، بس میری نہیں ہے، خیر کھانا تو کھا لیں۔ ترحان نے بات بدلی، بالکل دل نہیں کر رہا، تم کھا لو، وفا نے جواب دیا، آپ نہیں کھائیں گی تو میں بے چین رہوں گا۔ ترحان نے بے بسی سے کہا، پھر اسے کچھ یاد آیا، میں بے چینی برداشت کر لوں گا، اٹس اوکے، آپ کا دل نہیں ہے تو مت کھائیں، ابھی چند منٹ پہلے تو اس نے وعدہ کیا تھا، اب وفا کو کسی بات کے لیے فورس نہیں کرے گا۔ ترحان کچھ سوچتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ترحان رکو۔ وفا نے اچانک اس کا ہاتھ تھاما اور ترحان نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وفا نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اچھا میں کھا لیتی ہوں، تم بھی کھا لو، وفا نے کہا۔ جی تھینکس، ترحان کو تسلی ہوئی۔ اس دن کے بعد سے ترحان نے ایک بار پھر خود کو بدل لیا، وہ وفا سے صرف ضرورت کے وقت بات کرتا، اگر وہ رو رہی ہوتی یا پریشان ہوتی تو وہاں سے چلا جاتا، گو کے جانے کے بعد بھی وفا کے لیے پریشان رہتا مگر اس کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرتا، چپکے اسے دیکھتا اور اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا۔ اب وہ پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتا تھا، وفا کے سونے کے بعد وہ روم میں آتا ورنہ زیادہ وقت اسٹڈی میں گزارتا،
یہ سب اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر وہ وفا کے لیے سب برداشت کر سکتا تھا۔ دوسری طرف وفا کو ترحان کا بدلہ رویہ محسوس ہونے لگا، مگر اسے اس بات پر اعتراض نہ تھا۔ وہ بھی بس جیسے تیسے اپنی زندگی جی رہی تھی۔ آج اتوار تھا۔ وفا بریانی بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آج اسے اٹھنے میں دیر ہو گئی، اسی لیے جلدی جلدی بریانی کا سامان نکالا اور کاٹنے لگی۔ وہ تیزی سے کٹنگ بورڈ پر ٹماٹر کاٹ رہی تھی۔ ترحان کچن میں پانی کا گلاس لینے آیا۔ اس نے ایک نظر وفا پر ڈالی اور پلٹ کر جانے لگا۔ آؤچ! وفا کی انگلی اچانک چھری کے نیچے آئی اور اس سے خون نکلنے لگا۔ ترحان فوراً پلٹ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ آپ دھیان سے کٹ کیا کریں۔ وفا کی انگلی سے خون نکلتا دیکھ کر ترحان کے ہاتھ پھول گئے۔ اس نے وفا کا ہاتھ تھام لیا۔ اوہ، میں ماما کو بلاتا ہوں۔ وہ کیسے وفا کو اس حالت میں دیکھتا؟ وہ فوراً سبین کو بلانے گیا، جبکہ وفا اسے روکتی رہ گئی۔ ارے کیسے کٹ لگ گیا؟ لاؤ میں زخم صاف کر دوں، تم اس پر سنی پلاس لگا لینا، سبین نے وفا کی انگلی دیکھتے ہوئے کہا۔ جی آنٹی، بس ترحان نے بلا وجہ آپ کو تنگ کیا، اتنا گہرا زخم نہیں ہے۔ وفا نے ترحان کو کن آنکھوں سے دیکھا، جس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ جیسے انگلی اس کی کٹی ہو۔ سبین نے خون صاف کر کے سنی پلاس لگا دیا۔ جاؤ تم بیٹھو، میں کٹ کر دیتی ہوں باقی سب۔ سبین نے وفا سے کہا۔ ارے نہیں آنٹی، اتنا ہلکا سا تو زخم ہے، آپ بیٹھے، میں کٹ کر لوں گی، وفا نے تسلی دی۔ یوں شور کر لو گی؟ دیکھ لو اگر درد ہو رہا ہے تو، سبین نے پوچھا۔ ترحان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جی آنٹی، آپ بچوں کے پاس بیٹھے، ٹینشن مت لیں، ابھی ہو جائے گا، بس جلدی میں کٹ کیا، وفا نے مسکرا کر کہا اور دوبارہ سے چھری پکڑ لی۔ ترحان کا دل کیا وہ وفا کے ہاتھ سے چھری لے کر خود سب کچھ کر لے، مگر اسے یہ حق نہیں تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پاتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ ترحان معمول کی طرح رات گئے روم میں آیا۔ وفا گہری نیند میں تھی۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ وفا کی کروٹ ترحان کی طرف تھی اور اس کا ہاتھ جو آج چھری سے کٹا تھا ترحان کے سامنے تھا۔ ترحان نے بہت آہستہ سے وفا کی انگلی کو چھوا۔ وفا تو شاید اس زخم کی تکلیف بھول بھی گئی ہوتی، مگر ترحان کو اب بھی یہ وہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ترحان تھوڑا سا کھسک کر اس کے نزدیک آیا اور وفا کو دیکھنے لگا۔ اس کے جذبات اس پر حاوی ہونے لگے۔ خود کو لاکھ روکنے کے باوجود اس نے وفا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بس وفا کو چھونے کی دیر تھی کہ اس کے اندر ایک جنگ ہونے لگی۔ پورا حق رکھتے ہوئے بھی وہ بہت مجبور تھا۔ بے اختیار ہی وہ وفا کی انگلیوں کو باری باری اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا۔ اس پر وفا کی قربت کا نشہ سا چھانے لگا۔ ترحان کو لگا اس کی سانسیں اور دھڑکن اسے کے قابو میں نہیں ہیں۔ وہ بے خودی کی انتہا پر تھا۔ تم وعدہ کرو مجھ سے کسی قسم کے حق کی ڈیمانڈ نہیں کرو گے؟ ایک دم ترحان کے آس پاس وفا کی آواز گونجنے لگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ترحان کو اپنا جواب یاد آیا اور وہ خود کو سنبھالتا ہوا وفا سے دور ہو گیا۔ گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ اپنی بے بسی پر اسے جی بھر کر رونا آیا۔ اسے عجیب سی بے سکونی ہونے لگی۔ پہلے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر گہرے سانس لینے لگا، مگر پھر بھی اسے سکون نہ ملا۔ پھر نفل پڑھنے کی نیت سے وہ وضو کرنے چلا گیا۔ ایک سائیڈ پر جائے نماز بچھا کر تہجد پڑھنے لگا۔ نماز ختم کر کے آنکھیں بند کیے بہت دیر تک وہ دعا مانگتا رہا۔ وفا کی اچانک آنکھ کھلی تو ترحان کو رات کے اس پہر نماز پڑھتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ کافی دیر تک وہ ترحان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ جب ترحان نے دعا مانگ لی تو جائے نماز سمیٹ کر اپنی جگہ پر آیا۔ ترحان، تم اس وقت کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ وفا نے اسے مخاطب کیا۔ ترحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے آپ بھی میری وجہ سے اٹھ گئیں۔ ترحان کو افسوس ہوا، وہ تو اب بھی وفا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا۔ نہیں، میری تو ویسے ہی آنکھ کھل گئی، مگر تم کب سے تہجد پڑھنے لگے؟ وفا نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی، بس عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی تو اس لیے سوچا نماز پڑھ لوں، سکون مل جاتا ہے، ترحان نے اداسی سے مسکرا کر کہا۔ تو اتنی لمبی دعا میں کیا مانگ رہے تھے؟ وفا نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی خوشیاں، ترحان نے اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ میری خوشیاں تو دفن ہو گئیں، اپنی خوشیاں مانگتے؟ وفا نے اداسی سے کہا۔ ایک ہی بات ہے، آپ خوش تو میں خوش، کبھی کبھی خدا معجزے بھی کر دیتا ہے نا؟
ترہان نے وفا کو دیکھ کر کہا، خیر خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، وہ ہی مر جائے تو خوشیاں بھی بے مول لگنے لگتی ہیں۔ وفا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، شاید ٹھیک کہتی ہیں آپ، بس یہی دعا کر رہا تھا کہ آپ کا دل کسی طرح پھر سے جی اٹھے۔ ترہان نے جواب دیا، نہیں ترہان، بھلا کبھی کسی مردے کو بھی زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ خیر سو جاؤ تم، صبح آفس بھی جانا ہے تم نے۔ وفا نے گہرا سانس لے کر کہا، جی آپ بھی سو جائیں، گڈ نائٹ۔ ترہان نے وفا کو دیکھا۔ وفا نے کروٹ بدل لی۔ ترہان بھی سیدھا ہو کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چلنے لگا، دن رات تیزی سے گزرنے لگے۔ ترہان نے تو اب وفا کے معاملے میں جیسے صبر ہی کر لیا۔ وہ کبھی کبھی خود بھی حیران ہوتا کہ اتنا صبر اس میں آیا کہاں سے۔ شاید محبت کے ساتھ ہی یہ جذبہ بھی بائی ون گیٹ ون فری کی طرح مل جاتا ہے۔ آج موسم بھی برسات کا تھا اور بہت دنوں بعد ترہان کو اپنے بچپن کے دن یاد آنے لگے۔ وہ دن جب پہلی بار وفا کو دیکھا تھا، پھر ایک ایک کر کے سب یادیں اس کے سامنے چلنے لگیں۔ اسے اپنی وہ جیکٹ یاد آئی جو نران کاغان میں اس نے وفا کو سردی سے بچنے کے لیے دی تھی۔ اس نے وہ جیکٹ بہت سنبھال کر اور چھپا کر رکھی تھی۔ وہ اپنے روم میں آیا اور اپنے لاکر سے وہ جیکٹ نکال کر دیکھنے لگا۔ اسے آج بھی اس میں سے وفا کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ اس نے جیکٹ کو سینے سے ایسے لگایا جیسے وہ وفا کو اپنے گلے لگا رہا ہو اور آنکھیں موند لیں۔ اس کے بے چین دل کو تھوڑی دیر سکون سا ملا۔ چاچو آپ کہاں چھپ کر بیٹھے ہیں؟ حامد اونچی آواز میں بولتا ہوا روم میں آیا۔ اس کے پیچھے وفا بھی تھی۔ ترہان نے گھبرا کر وہ جیکٹ اپنے سینے سے ہٹائی۔ ارے یہ تو وہی جیکٹ ہے نا جو تم بچپن میں پہنتے تھے؟ وفا نے جیکٹ کو دیکھ کر پوچھا۔ جی وہی ہے، ترہان نے گھبرا کر جواب دیا۔ اور تم نے اب تک سنبھال کر رکھی ہے؟ وفا نے حیران ہو کر کہا۔ وہ اب اسے کیا بتاتا کہ وہ بچپن سے ہی اس سے محبت کرتا آ رہا ہے، اتنی محبت کہ اسے خود بھی اندازہ نہیں۔ جی بس مجھے پسند ہے یہ۔ ترہان نے جیکٹ کو واپس جگہ پر رکھا۔ ماما چھوڑیں جیکٹ کو، چاچو چلیں باہر لان میں بارش ہو رہی ہے، مزے کی۔ ماما بھی آج ہمارے ساتھ بارش میں کھیلنے کے لیے مان گئی ہیں، حامد نے خوشی سے بتایا۔ تم لوگ انجوائے کرو، میرا دل نہیں کر رہا، ترہان نے بجھے دل سے کہا۔ جب کہ وفا خاموش رہی، وہ جانتی تھی ترہان اس کی وجہ سے لحاظ کر رہا ہے۔ پلیز چاچو مان جائیں نا، حامد نے منت کی۔ حامد بیٹا پلیز آپ لوگ کھیلو، میں ترہان نے اسے بہلانا چاہا۔ آ جاؤ ترہان، بچے خوش ہو جائیں گے، وفا نے ترہان کی بات کاٹ کر کہا۔ ترہان بہت حیران ہوا۔ اتنے سالوں میں پہلی بار وفا نے ترہان کو خود سے کچھ کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ ترہان وفا کا انکار کیسے کر سکتا تھا؟ وہ ان دونوں کے ساتھ باہر لان میں آ گیا۔ سبین کچن میں پکوڑے بنانے چلی گئیں جبکہ پھول اور حامد ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے کھیلنے لگے۔ وفا لان میں کھڑے ہو کر بارش میں بھیگنے لگی۔ ترہان اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد وفا بارش کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک ایک کر کے کتنی یادیں اسے تنگ کرنے لگیں۔ وفا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یادوں میں کھو گئی۔ اس کا اپنا گھر، اس کے ماں باپ، اس کا جھولا، بچوں کی طرح بارش میں جھومنا، پیراہان کے ساتھ بارش کے ایک ایک قطرے کو محسوس کرنا۔ خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ترہان اس کے بھیگے چہرے کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اسے بارش میں بھی اس کے آنسو محسوس ہونے لگے تھے۔ ترہان وفا کو چپ کروانے کے لیے آگے بڑھا مگر کچھ سوچ کر بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ چاچو گو، حامد نے ترہان کو بھاگتے ہوئے زور سے دھکا دیا اور ترہان اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ایک دم لڑکھڑایا اور وفا کے ساتھ ٹکرا گیا اور فوراً وفا کو تھام لیا کہ کہیں گر نہ جائے۔ وفا جو کسی اور ہی دنیا میں تھی، ترہان کو آہان سمجھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آسمان پر بجلی چمکی اور ترہان کو لگا جیسے اس کی دھڑکن رک گئی ہو۔ ایک تو وفا اتنے پاس اور وہ بھی اپنی رضامندی سے۔ ترہان کو لگا جیسے اسے دونوں جہاں کا سکون مل گیا ہو۔ اس نے وفا کی کمر کے گرد اپنا ایک بازو پھیلایا اور دوسرے سے بالوں کو سہلانے لگا۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وہ بھی کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا، مگر یہ صرف چند لمحوں کا حصار تھا۔ ترہان کی خوش فہمی کا بت چند سیکنڈ میں چکنا چور ہو گیا۔ جب وفا نے ترہان کے کام میں آہان کا نام لیا، ترہان نے تڑپ کر آنکھیں کھولیں۔ میں آہان نہیں ہوں۔ تیزی سے اس نے وفا کو خود سے الگ کیا۔ وفا ایک دم ہوش میں آئی۔ میں آہان نہیں ہوں وفا، آپ اتنا ظلم تو نہ کریں مجھ پر۔ ترہان کو آج نہ جانے کیوں پہلی بار آہان کے نام سے نفرت سی محسوس ہوئی۔
اس نے سختی سے وفا کو جھنجھوڑ کر کہا اور افسوس سے سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وفا کو اپنی غلطی پر جی بھر کر شرمندگی ہوئی، مگر ترحان پر بھی غصہ آیا کہ اس نے اس سے اتنی بدتمیزی سے کیوں بات کی۔ وفا کو عادت نہیں تھی ترحان کے ایسے لہجے کی۔ تم نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے آج ترحان، وفا نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا ایم سوری، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، ایم سو سوری، ترحان نے شرمندگی سے کہا۔ اور وہ کیا کرتا، وفا کو اس کی غلطی کا احساس تو دلا نہیں سکتا تھا۔ سوری کہنے کے لیے تھوڑی کہا ہے، وہ پتہ نہیں کیسے میں تمہارے گلے قریب آ گئی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، وفا نے بھی شرمندگی سے کہا۔ جانتا ہوں آپ کیا سمجھ کر میرے قریب آئی تھی، اٹس اوکے، ترحان نے سنجیدگی سے کہا اور سائڈ سے ہوتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ نہ جانے کیوں ترحان کے اس قدر خشک رویے سے وفا کو عجیب سی بے چینی ہوئی۔ ترحان آج آفس سے لیٹ آیا، وہ کافی تھک گیا تھا۔ پھول اور حامد نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ دونوں؟ ترحان نے ان دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں سو گئے آج جلدی، حامد کے فرینڈز آئے تھے آج، کھیل کھیل کر تھک گیا اس لیے جلدی سو گیا۔ تم بتاؤ کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ سبین نے ترحان سے پوچھا۔ جی بس ہاتھ منہ دھو لوں، ترحان نے اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے کہا اور واش روم کی طرف جانے لگا۔ اتنی ہی دیر میں گھر کی بیل ہوئی، میں دیکھتا ہوں، ترحان نے سبین کو اٹھتا دیکھ کر اشارے سے روکا اور خود دروازے کھولنے چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو اسے لگا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر چکرا گیا۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، مگر یہ کیا، وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ اس شخص نے بے چینی سے ترحان کو اپنے گلے لگایا۔ ترحان کے سینے سے لپٹ کر اس نے کہا، بھیا آپ؟ ترحان نے حیران ہو کر اس شخص کو خود سے الگ کیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ ہان میرے بھائی، میں احان تیرا بھائی، ہاں وہ احان ہی تھا۔ ترحان کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اسے دیکھ رہا تھا، مگر ترحان کو جیسے اپنی دماغی حالت پر شک سا ہونے لگا۔ نہیں آپ احان بھیا نہیں ہیں، وہ تو ترحان احان سے دور ہوا۔ ہاں میں جانتا ہوں وہ تم لوگوں کی نظر میں مر گیا، مگر ایسا نہیں تھا ترحان۔ میں احان اس کے پاس آیا۔ کون ہے ترحان؟ سبین نے پیچھے سے آواز لگا کر پوچھا۔ ماما، احان تیزی سے سبین کے پاس آیا اور انہیں گلے لگا لیا۔ سبین کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ احان یہ تم ہو؟ سبین نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی ماما، میں آپ کا بیٹا احان، میں آ گیا ماما، احان نے سبین کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ بے شک احان کی شخصیت میں تھوڑا بدلاؤ آیا تھا، پہلے کی نسبت شیپ بڑھ گئی تھی، چہرے پر چشمے کا اضافہ ہو گیا تھا، مگر سبین تو اس کی خوشبو سے ہی اسے پہچان گئی تھی۔ احان تم کیسے؟ سبین نے گہرے سانس لے کر کہا۔ ان کی سانسیں اٹکنے لگیں، جبکہ ترحان تو اب تک آنکھیں پھیلائے احان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں ماما، دنیا والوں نے مجھے مار دیا تھا، مگر آپ کی دعاؤں نے مجھے محفوظ رکھا۔ آپ خود کو سنبھالیں پلیز۔ احان نے سبین کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ سبین کی حالت خراب ہونے لگی۔ اتنی دیر میں وفا ہاتھ میں گلاس پکڑے کچن سے باہر آئی۔ وفا؟ احان نے بے چینی سے وفا کو پکارا۔ وفا نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ وفا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ احان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ یہ دیکھتے ہی ترحان ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنے بھائی کے زندہ ہونے پر خوش ہو یا وفا کے کھونے پر دکھی، مگر کھونا کیسا اس نے تو وفا کو ابھی تک پایا ہی نہیں تھا۔ ناول والا اثر ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اس کی پہلی ایپیسوڈ آپ کو 5 دسمبر کو سننے کو ملے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔